کیوں آپ نے وقت نکالا. آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنا کوئی ہیکٹک اور مینک قسم کا یہ اسکیڈول ہے کہ 6 گھنٹے تو شان رمضان اور لائیو ٹرانسمیشن 1 بجے سے لے کے 7 بجے تک, اور اس کے علاوہ سحری کی اس کے علاوہ ہے وچ از صبح 2:15 سے آلموسٹ 5:45 تک. سو 3.5 گھنٹے یہ ہیں اور دوپہر 1:30 سے 7 بجے تک 5.5 گھنٹے وہ ہیں افطار. سو اٹس لائک اباؤٹ 9 hours a day. یہ زیادہ مشکل ہے یا الیکشن ٹرانسمیشن مشکل تھی؟ اس میں روزہ ہوتا ہے تو اس لیے ذرا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے, ورنہ آپ چائے شائے پیتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا تو یہ اس لحاظ سے زیادہ چیلنجنگ ہے. تو ابھی 5واں روزہ ہے, آپ کی آواز سے لگ رہا ہے that you're completely drained, or does this happen every day افطاری کے بعد؟ It happens every year actually کہ 5ویں 6ٹھے روزے پہ آگے آواز بڑی جواب دے جاتی ہے. بٹ دس ٹائم پہلی مرتبہ ہوا کہ کل سحری نشریات میں I had to discontinue the segment. پھر آج ذرا ڈاکٹر سے کیا, so I hope it will get better. لیکن یہ ہوتا ہے ہر سال چونکہ ظاہر ہے vocal cords بہت زیادہ of course absolutely, although mics بھی ہیں, ایکو بھی کر رہی ہے آواز, سب کچھ ہے, but you have to since it includes segments کے جس میں for example قصہ ہے, for example quiz ہے کہ جس میں آپ ذرا دل و جان سے تو آپ صرف بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ ایکسپریشنز کے ساتھ بات کرتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. ایک ایوریج انسان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے امیجن کرنا that where does this energy come from, because ایوریج بندہ نہیں کر سکتا. So do you have a special routine that you put into, like رمضان ٹرانسمیشن کے اتنی دیر کام کرنا ہے تو وائٹامنس پہ ایمپ اپ کرو, یا جو آج کل وہ جو ٹیکے چیکے لگ رہے ہوتے ہیں کاکٹیلز آف وائٹامنس وہ آپ لگواتے ہیں, یا اللہ کا شکر ہے آگے کا نہیں پتا, اللہ نے اب تک کرم کیا ہے کہ کوئی اس طرح کے ٹیکے شیکے یا کوئی وہ انرجی ڈرنکس یا ایسا کوئی سین نہیں. الحمدللہ 2 چیزیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کا فیڈ بیک, جب وہ حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑی ہمت بڑھ جاتی ہے. اینڈ دوسرا دا تھاٹ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایک بھی کنسٹرکٹیو بات لوگوں کو بتائی, میں تو نہیں بتاتا, میں تو علماء سے سن کے کتابوں میں پڑھ کے خالی آگے پاس آن کر دیتا ہوں, تو آپ کو یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار آپ اتنے لوگوں سے ایک وقت میں ایڈریس کرنے, اگر کسی ایک بندے کو آپ کی ان 9 گھنٹوں میں سے کوئی ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی اور اس میں 1 منٹ کے لیے بھی عمل کر لیا تو شاید اللہ تعالیٰ. اچھا یہ تو یو ایس پی ہو گیا رمضان ٹرانسمیشن کا. جو آپ کا پولیٹیکل شو ہے اس کا یو ایس پی ہے کہ کچھ ہنگامہ ہو, کچھ آپس میں پولیٹیشینز بھی بحث کرتے ہیں اور یہ ٹکرار ہوتی ہے اور کنٹروورسی اٹھتی ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ ٹو؟ اوکے سو ایکچولی I think talk shows میں بھی gone are the times زیادہ بڑے Really? I think so. Really? I'll give you an example. Okay. Last I think 1.5 سال سے تقریباً میں نے اپنے شو کا فارمیٹ ہی 1-on-1 کر دیا ہے, which means کہ 2-3 مہمان ہی نہیں ہے کہ جن میں آپ یہ کریں کہ آپ کوئی بات کر کے پھڈا ڈال کے اور یہ کریں اور وہ کریں. سو اب اگین اپنی بات, مطلب میرا خیال ہے کہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ معصومانہ انداز سے پیار محبت سے بات کر کے خبریں نکلوائیں, وہ زیادہ ایک بہتر چیز ہے بجائے اس کے کہ چھوٹا چھوڑ کے لڑائیں. ہیڈ لائنز بنے. سو ہیڈ لائنز بننے کی لالچ ہوتی ہے, خبریت کی بنیاد پہ, لڑائی کی بنیاد پہ نہیں. سو اس لیے میں نے تو بہت عرصے سے اپنے 90% شوز 95% شوز 1-on-1 کر رہا ہوں جس میں 2 مہمان ہی نہیں ہے کہ لڑائی ہوگی. ہاں لیکن میں یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو ذرا پیار محبت سے وہ ساری باتیں نکلوا سکیں جو انہوں نے کہیں اور نہیں کی, اینڈ یو میک ہیڈ لائن. آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, بٹ یہ لڑائی جھگڑے کروا کے وہ نکلوانا ہیڈ لائن از ناٹ این آئیڈیل تھنگ ٹو ڈو. لیکن تھوڑی سی ہوتی تو ہے ویسے شرارت کرنے کو تو معصومانہ طریقے سے اگین شرارت ان دا سینس کہ آپ وہ ایز اے سیٹ کہ آپ اپنے گیسٹ سے وہ بات نکلوا لیں جو کہ وہ کہنا نہیں چاہتا, اور یہ میرا خیال ہے جسٹیفائڈ شرارت ہے, بلکہ جسٹیفائڈ نہیں, دس از مائی جاب ایکچولی, خبر نکلوانا. سو جیسے پولیٹیشینز آپس میں لڑتے ہیں اور اتنی پولر ڈیوائڈز ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں, انفارچونیٹلی ریلیجن میں بھی ہے. ہاؤ ڈو یو کیپ اٹ آل ٹوگیدر؟ اور کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے سیٹ پہ مختلف فقہوں کے مولانا بیٹھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس بھی آتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسکرمش ہو جائے یا بدمزگی ہو جائے, لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ بیلنس ٹو کیپ؟ الحمدللہ آئی تھنک اس میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا, لیکن آئی تھنک اس میں ہوسٹ پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یعنی ظاہر ہے کچھ چیزوں پر رائے مختلف تو ہے, ظاہر سی بات ہے, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. آئی تھنک اٹ از کمپلیٹلی, مطلب اب دنیا کی کس چیز میں 2 رائے نہیں ہے. یہ طے ہے کہ وہ جن چیزوں پر رائے مختلف ہیں وہ مسائل ٹیلی ویژن پہ 10 منٹ بات کر کے حل نہیں ہونے والے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی شوشہ چھوڑوں اور 2 لوگوں کی بحث کراؤں اور اس کا پھر جب میں سوشل میڈیا پہ ڈالوں تو اس کے اچھے سے کیپشن کے ساتھ تو 4 ملین ویوز آ جائیں, یہ ہو سکتا ہے. مسئلہ حل نہیں ہونے والا, مسئلہ اور بڑھے گا, نیچے لوگوں میں بھی ڈیوائڈ بڑھے گا. اینڈ آئی تھنک اٹ از دا greatest disservice one can do
to divide the nation on the basis of religion. So मुझे लगता है कि क्या बेशतर चीजों पर तो इख्तिलाफ नहीं है, 1-2% चीजों पर इख्तिलाफ है. तो मुझे आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक टू इट कि क्या पाकिस्तान की सोसाइटी के बाकी सारे मसले खत्म हो गए हैं क्या वालिदैन के सारे हुकूक अदा होना शुरू हो गए हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा हो गए हैं, बीवियों के हुकूक, शौहरों के हुकूक, बच्चों के, ये सब अदा हो गए कि अब हम वो सब कुछ छोड़ के बताएं कि नहीं सर इस पे तो आपकी ये राय और आपकी राय. भाई सबको पता है किसकी क्या राय. टेलीविजन का डिबेट, टेलीविजन का मौजू नहीं होती हर चीज. सो मुझे लगता है कि यार बड़ी सिंपल लॉजिक है कि जिन चीजों पे के जरिए हार्मनी प्रमोट हो सकती है उससे बात करें. आई एम सो ग्लैड कि not only on the set, I can guarantee you, I'm saying it with a lot of authority, कि not only on the set of Shaan-e Randan you see all the school of thoughts sitting like this. ब्रेक में और सेट कैमरे के अलावा इससे ज्यादा भाईचारा होता है. मैंने अपनी आंखों से 1, 2, 10, 20 नहीं अनगिनत मरतबा देखा है कि जब नमाज का वक्त होता है तो एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम आगे खड़ा होता है और एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम पीछे खड़ा होता है और सब नमाज पढ़ होता है शान-ए रमजान के सेट पे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स आपको शान-ए रमजान में सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट कौन सा है आपके लिए? ओके, सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट वो एक हमारा नरेशन करते हैं उसमें जिसमें कसाइस अंबिया की स्टोरीज, वो मैं एंजॉय, उसमें मेहनत भी बड़ी लगती है. वो एक किस्सा होता है 9-10 मिनट का और एवरेज वो एक किस्सा लिखने में या फाइनल करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं. बट वो मैं एंजॉय करता हूँ. और सबसे मुश्किल कौन सा सेगमेंट लगता है? एट टाइम्स बच्चों का सेगमेंट जरा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं ना. तो और हमारा ये होता है कि मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपने बच्चे को ना कुछ सिखा के नहीं भेज रहे हैं. हाँ. ये तो हो सकता है कि मैं कह दूं कि सर कल हम बात करेंगे अल्लाह की नेमतों पे, तो जरा देख लीजिएगा, ये तो अलग बात है. लेकिन मैं उनको सख्ती से कहता हूँ कि यार बच्चे को बच्चा रहने दो. वो कभी मैं उससे सवाल करूंगा जवाब. आज जब आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं तब ये हुआ कि एक बच्ची को मैंने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, मुझसे बात करेंगे? उसने कहा नो. हाँ. मैं कहा प्लीज बात करने का नो. हाँ. मैं पेरेंट्स को कहता हूँ ऐसे ही रहने दो, बच्चा है वो बच्चा ही रहे. Right. कभी उसका मूड अच्छा हो बहुत अच्छे से बात करे, कभी वो पूरे सेगमेंट का बेड़ा गर्क कर दे चीख चीख के, कभी वो किसी और की ना सुने सिर्फ अपनी कहे. तो इस वजह से और चैलेंजिंग हो जाता है. इसलिए बच्चों को ट्रेन नहीं कराते कि बेटा यूं करना है यूं करना है. बच्चों को लेके लेकिन कंट्रोवर्सी और सेंसिटिविटी भी आजकल बहुत हुई हुई है. बड़ी वीडियोस निकली हैं कि जी बच्चों पे बड़ा जुल्म होता है और उनका बचपन छीन लिया गया है. और नहीं, बट मैं वही बात, हमने ये बात अपने शो में भी डिस्कस की है कि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन हो सकता है कोई और सेट ऐसा हो जिसपे बच्चों पे जुल्म हो भी रहा हो. तो कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए चाइल्ड आर्टिस्ट को लेके. रेगुलेशन तो बिल्कुल दुनिया की हर चीज में होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है. और ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, वरना मेरे बड़ा आसान है कि मैं किसी राइवल को पे क्रिटिसाइज कर दूं क्या होता होगा. मैंने नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं मालूम. मैंने कोई ऐसी चीज नहीं, मैं कहूँगा दिस इज यू नो हियर द होस्ट इज बीइंग अनफेयर टू द किड्स. राइट. मुझे ऑनेस्टली लगता है, इन ऑल माय ऑनेस्टी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं जो अपने बच्चे के लिए चाहूंगा ना किसी और के बच्चे के लिए भी वही चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद साहिब औलाद हूँ और मैं मकाफात अमल पे बिलीव करता हूँ. मैं बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ वही कर रहा होता हूँ जो कोई मेरे बच्चे के साथ करे तो मुझे अफसोस ना हो. मैं चाहता हूँ, मेरा बच्चा जब इस एज ग्रुप में था वो आता था शान-ए रमजान, मैं उसको कहता था यार आ जाओ यार, वो यार बाबा मैंने नहीं आना. जब वो बात मानता था वो आता था, मैं उसको भी कहता था यार आज कोई ना सुना, मैं उसके साथ भी गपशप करता था. ये बच्चों की मासूमियत छीनने का बात कैसे हो सकती है? और विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, एवरीवन हैज अ राइट टू हैव हिज और एन ओपिनियन. आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट, कोई मसला नहीं. गुजारिश है एटलीस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट. ये तो ना करें. अभी मुझे नजर से गुजरा, इतना जुल्म हो रहा है, सारी रात बच्चे जाग रहे हैं. नहीं जाग रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट. आई एम नॉट डिप्राइविंग यू फ्रॉम द राइट ऑफ हैविंग योर ओन ओपिनियन. यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन. डोंट बी फैक्चुअली इनकरेक्ट. बच्चे शान रमजान को 12 साल हो गए, 12 दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे कभी रात में आए हो, तो फैक्चुअली करे. अब ये बच्चा बेचारा सारी रात जो है वो सहरी में नहीं, वो सहरी में तो आता ही नहीं है बच्चा. अब ये बच्चा बेचारा सारा दिन मजदूरी करेगा, सारा दिन तो आता ही नहीं है बच्चा. बच्चे अपने सेगमेंट से बल्कि सेगमेंट के टाइम से पहले बच्चे खुद आ जाते हैं. हम कहते हैं कि अभी क्यों आगे, भी तो टाइम है. वो कहीं मजा आ रहा होता है उनको. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए. अच्छा जी, और गांव के बच्चे को निकाल के शहर में नहीं पूरी दुनिया में जाना चाहिए बच्चे को. क्यों ना जाए भाई? एक बच्चा टैलेंटेड है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए. क्यों ना जाए? पाकिस्तान का बच्चा है और क्यों ना उसको एक्सपोजर मिले. सो मतलब मुझे नहीं समझ में आती है बात. सॉरी, मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है. एंड जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हम्बली सेइंग इट, कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, दैट आई हैव अ गुड एग्जांपल टू कोट. बच्चे का नाम है अहमद शाह. आज से 6 साल पहले जाइए, सोशल मीडिया पे सब पड़ा हुआ है.
دیکھیے کہ اس کی شناخت کیا تھی. اس کی شناخت تھی پھڈے بازی, تو یہ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے, یہ وہ. اور اب فاسٹ فارورڈ کیجئے, دیکھیے آج اس کی شناخت کیا ہے. تو آج وہ قرآن کی صورتیں پڑھتا ہے, آیات پڑھتا ہے, اچھے سے بات کرتا ہے, یہ کرتا ہے. سو یہ تو آئی ہیو این ایگزامپل ٹو کوٹ. سو میں میرا بس چلے میں پاکستان کے سارے بچوں کو یہاں پر اس طرح لاؤں اور سب سے آگے سے میرا بچہ ہو. وائی ناٹ, Why not? Why not? سنا ہے آپ یہیں پہ اپنے دن رات گزارتے ہیں اور Yes. یہاں پہ کوئی گھر آپ نے چھوٹا سا ایک یہاں ایک اپارٹمنٹ ہے میرا, تو رمضان میں you're here. رمضان میں That's quite a commitment. That's quite a commitment. That's right. What is the drive? On a personal basis, is it fortune? Is it fame? What is the drive? ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, مطلب فیکٹر سارے ہوتے ہیں, بٹ اگین آئی وڈ سے کہ اگر یہ دو چیزیں آج نکل جائیں تو مجھے کل جو ہے وہ یہی ٹرانسمیشن چلانا مشکل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی نکال دے, اس کی مرضی ہے. تو ایک لوگوں کا فیڈ بیک اور ایک یہ لالچ کہ بھائی مجھے میرے اعمال پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ میرا آخرت میری کو سنوار سکے. تو شاید کوئی ایک بات کسی کو پسند آ جائے اور وہ اس پہ عمل کر لے, تو شاید اللہ تعالیٰ بخشتے. اگر اللہ نے ایک ایسی اپارچونٹی دی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ملانے کی, ساتھ بٹھانے کی بات ہو سکتی ہے, تو بس مجھے یہ ڈرائیو ہے بیسکلی. کہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ تھا اور جب میں وہاں سے نکلا باہر سے, تو ایک صاحب اپنے بچے کے ساتھ آ رہا تھا, انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. ان کا قصہ میں نے پہلی مرتبہ آپ کی نشریات میں سنا تھا. میں ایک جگہ زیارات پہ تھا, وہاں مجھے کسی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے ریگولرلی, اب یہ آپ کی ٹرانسمیشن سے سیکھا تھا. میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں, پورا ٹیم ایفرٹ. دس از دا ڈرائیو فرینکلی. Thank you so much, Asim. Thank you. We'll let you go because پیچھے سے time out کے constant اشارے آ رہے ہیں. I know everybody is on this crazy schedule, but thank you so much for your time.